الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. کل سورہ اسراء کی تفسیر میں ایک آیت جو قرآن کے بارے میں بہت اہم آیت تھی اس کا ذکر رہ گیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا أو أَجْرًا كَبِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن سارے معاملات میں ایسی چیز کی طرف ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ پرفیکٹ ہے، جو سب سے زیادہ صحیح ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے، بہت بڑا اجر ہے. تو یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سارے معاملات میں بہترین ہدایت دیتا ہے، بہترین گائیڈنس دیتا ہے. جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں ہمارے درمیان اور غیروں کے درمیان یا خود مسلمانوں کے آپس میں، ان سارے مسائل میں قرآن کریم کی جو ہدایت اور جو رہنمائی ہے وہ سب سے زیادہ صحیح ہے اور سب سے زیادہ بہترین ہے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، ورنہ انہوں نے طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل اور خرید و فروخت کے مسائل اور اس طریقے سے اکنامک اور فائنانس کے مسائل، ان سارے مسائل کی مثال دے کر شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کیسے قرآن کریم کی ہدایت، گائیڈنس، جبکہ لوگ جو ہے اس مسئلے میں کتنے پریشان ہوتے ہیں، ممالک اس میں ختم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کیسی ہدایت دی ہے. آج سورہ کہف، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کہف یہ مکی سورت ہے اور اس میں 4 واقعات کا ذکر ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے قدم کے نیچے سے لے کر آسمان کی بلندی تک، اونچائی تک اس کے لیے روشنی عطا فرماتا ہے. یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور محدثین نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، گرچہ کہ بعض نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ یہ حدیث قابل عمل ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اس پر عمل رہا ہے کہ جمعے کے دن وہ سورہ کہف پڑھتے تھے. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جمعے کی رات سے لے کر جمعے کے دن تک، سورج غروب ہونے تک، یعنی جب جمعرات کے دن جمعے کی رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے کے بعد، کیونکہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے، اسی لیے ہم تراویح پہلے پڑھتے ہیں اور روزہ اس کے بعد رکھتے ہیں. اور ہمارے تمل ناڈو میں بعض لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رات بعد میں ہے، اور میرے خیال میں وہ لوگ عید کی رات تراویح پڑھتے ہیں شاید، عام مسلمانوں کے خلاف. تو بہرحال یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے اور ان کا یہ غلط استدلال ہے، ورنہ حساب جو ہوتا ہے وہ رات سے ہوتا ہے، رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے. بہرحال تفسیر میں جانا نہیں چاہتا. ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر دجال کو پائے تو اس وقت جو ہے اس پر سورہ کہف کی شروع کی آیتوں کو پڑھے. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت یہ دجال کے فتنے سے نجات ہے. دجال کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ، کیونکہ وہ جو ہے ایک بہت بڑا انسان،
جو انسان ہوگا لیکن اس کی عام انسانوں کی جیسا نہیں ہوگا. جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی بڑی اونٹنی تھی, غیر معمولی اونٹنی, اس کی اونٹنی کو دیکھ کر دوسرے اونٹنیاں دنیا کی بھاگ جاتی تھی. تو دجال ایک بہت بڑا فتنہ, اس کے ماننے والے یہودی ہوں گے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اصبہان جو آج ایران میں ہے, ایران کے 70,000 یہودی جن پر ٹوپیاں ہوں گی, ان کے طیلسان جو یہودیوں کی ٹوپیاں ہوتی ہیں پیچھے پہنتے ہیں ان کے سر کے پیچھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 یہودی دجال کو فالو کریں گے. ایران میں مسجد کے لیے گنجائش نہیں ہے, اہل سنت کی مسجد اجازت نہیں ہے ایران میں. تہران میں ایک مسجد بھی نہیں ہے, مسلمانوں کی سنیوں کی ایک مسجد بننے کی اجازت نہیں ہے, لیکن یہودیوں کی بہت ساری جی ان کی عبادت گاہیں بہت ہیں, پوری اجازت ہے, یہودیوں کو پوری اجازت ہے. بلکہ ایران کے بہت سارے یہودی اسرائیل میں بڑے اہم پوسٹوں میں ہیں, اہم پوسٹوں میں ہیں. بہرحال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم کی حدیث کہ اصبہان کے 70,000 یہودی دجال کو فالو کریں گے. اور علماء نے کہا کہ شیعہ جو مہدی منتظر کا جو انتظار کر رہے ہیں وہ حقیقت میں دجال ہے. شیعہ جو مہدی منتظر کا انتظار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مہدی منتظر آئے گا جو ہے ہمارے ساتھ, ہم اس کے ساتھ لڑیں گے اور مدینے پر مکے پر قبضہ کریں گے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ابو بکر عمر کی قبروں کو کھود کر ان دونوں کو نکالیں گے اور ان دونوں کو سلی پر لٹکائیں گے. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو اتنی عداوت, اتنی دشمنی, اور بات ہو رہی ہے کہ جو ہے سنی اور شیعہ سب بھائی بھائی ہیں. ان کا دین ہی الگ ہے, نہ ہمارے صحابہ کو مانتے ہیں, نہ ہمارے قرآن کو مانتے ہیں, نہ ہماری حدیث کو مانتے ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس نبی بننے کے لیے بھیجا گیا تھا, اور جبریل امین غلطی سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اتنا خطرناک عقیدہ, اور افسوس ہم لوگ پہچانتے نہیں ہیں. ہم مسلمان یہ ساری باتیں نہیں جانتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلامی حکومتوں کے گرانے میں اپنوں میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے وہ شیعہ ہیں. چاہے وہ ٹیپو سلطان کی حکومت رہی ہو یا بنگال میں مسلمانوں کی جو حکومت تھی اس وقت کی رہی ہو, یا عباسیہ حکومت جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اتنی بڑی حکومت عباسیہ کی. تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کی حکومت گرنے میں شیعہ کا بہت بڑا رول رہا ہے. دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں, ہمیشہ مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کی پوری تاریخ ہے, لوگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس پر. کعبہ جو ہے ان کے پاس مقدس نہیں ہے, کربلا ان کے پاس مقدس ہے. یہ جو نور الدین مالکی جو عراق کا صدر تھا, اس نے باقاعدہ بیان دیا تھا, یوٹیوب میں ہے, کہ ہمارا قبلہ جو ہے کربلا ہونا چاہیے, صاف بیان دیا. اب کیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد کی بات؟ بہرحال میں یہاں اشارے ہی دے سکتا ہوں, تفصیل میں جا نہیں سکتا. دجال کا ذکر آیا تو ساتھ ہی اس کے فالوور کا ذکر آیا. تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات جو بتائے ہیں, ان واقعات میں غور و فکر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فتنے انسان کی زندگی میں آئیں گے, اور ان فتنوں کے موقع پر ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایمان پر اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے. چاہے وہ دین کا فتنہ ہو, یعنی آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی, جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ. ان نوجوانوں کو جب انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تو اس وقت کے بادشاہ نے قبول نہیں کیا, لوگوں نے قبول نہیں کیا. اور جب ان کی جان کا ڈر خطرہ پیدا ہوا تو وہ لوگ گئے, کہا کہ چلو ہم چلتے ہیں, غار میں پناہ لیتے ہیں. رات میں سونے کے لیے گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا 309 سال تک. اور یہ کرامت ہے, بعض جگہ میں معجزہ لکھا ہے, معجزہ نہیں ہے.
معجزہ انبیاء کو ملتا ہے. معجزہ کا مطلب عاجز کرنے والی، جس میں چیلنج ہوتا ہے. چیلنج چاہے تو تم اگر چاہ رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں تو پیش کرو، ایسا پیش کرو. کرامت جو ہے اس میں چیلنج نہیں ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عزت ہوتی ہے اپنے نیک لوگوں کے لیے. جیسے مریم علیہ السلام کے بارے میں آئے گا کہ جیسے مریم علیہ السلام مریم علیہ السلام کے محراب میں ان کے خالو جو زکریا علیہ السلام تھے جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ جو ہے بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے. بے موسم کے پھل کہاں سے ملا تمہیں؟ قالت ہی من عند اللہ. مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے. قرآن میں دوسرے کا اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو بلایا، پکارا، یا اللہ جب تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، ہمیں بچے نہیں ہیں، تو بچے دے سکتا ہے، تو بچے عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما. یعنی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل کو دیکھ کر ان کو یاد آیا اللہ تعالیٰ جو ہے مسبب الاسباب ہے. اب اگر اسباب نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. قرآن والا نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ سے پکارا، دعا مانگی اور کہا اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما. تو بہرحال اسباب جیسے بھی ہوں، فتنوں میں انسان کو بڑی ہمت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ رہنا ہے اور کسی بھی حالت میں اپنے دین کو چھوڑنا نہیں ہے. تو پہلا قصہ جو ہے یہ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جس میں کچھ لوگ جو اپنے دین پر قائم تھے بادشاہ کے ظلم و ستم سے بیزار ہو کر گئے اور جا کر انہوں نے غار میں پناہ لیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سلاتے رہا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طریقے سے سورج جو ہے ان پر طلوع ہوتا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ادھر ادھر پلٹاتا تھا، کیسے ان کا کتا جو ہے ان کے چوکٹ پر، غار کے چوکٹ پر بیٹھا ہوا تھا، سامنے سے کوئی آئے گا تو ڈر کر بھاگ کر چلا جائے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا اور یہ اٹھے دین سے، تو ان لوگوں نے کہا کہ کتنے دن ہم لوگ سوئے ہیں. پھر اس کے بعد بھوک لگی تو کھانے کے لیے جو ہے بھیجا، کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، اور کسی کو پتا ہونے نہیں دینا کہ تم جو ہے کہاں سے آئے ہو، کیسے جو ہے تم کون ہو. گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک حکومت بدل دی. ان کے ماننے والے جو ہے الحمدللہ جو مسلمان تھے وہ آ گئے. 309 سال کا عرصہ معمولی عرصہ نہیں ہے. تو جب گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پہچانا، کرنسی کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ کرنسی جو ہے کہاں سے تمہیں ملی، کہاں سے تم کون ہے، تب ان لوگوں کو معلوم ہوا. پھر جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم بڑی عزت کی ان کی، کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے، فلاں کریں گے. تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا تھا. جوان ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ذکر آتا ہے، جب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کیا، کس نے توڑا ہمارے بتوں کو، کہا کہ سمعنا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا، ایک جوان. تو جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. افسوس ہے کہ آج ہمارے نوجوان ان آلات کے پیچھے پڑ کر جو مصیبتوں میں، جو فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. جوانی کا مرحلہ، اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 آدمی
جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں، خاص سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، ان میں سے وہ نوجوان شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں بڑھتا ہے، اس کی جوانی جو ابھرتی ہے اللہ کی عبادت میں۔ تو لہذا یہاں جوانوں کا ذکر آیا، اور یہ کہ وہ لوگ ایمان لائے، اور جب دیکھا کہ حالات بہت خطرناک ہیں تو لہٰذا وہ لوگ وہاں سے چھوڑ کر نکل آئے۔ بہرحال یہ اس میں سبق ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ اس میں دو باغات والے ہیں، ایک جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نعمت دی تھی، لیکن اس کو اللہ پر ایمان نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں قیامت کے دن اگر زندہ بھی ہوں گا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا، کیونکہ یہاں مجھے تجھ سے زیادہ ملا ہے۔ اس کے مقابلے میں مومن تھا، ایمان کی دولت تھی لیکن مال اس کے پاس کم تھا، اس کے پاس جو باغ تھا وہ کم تھا۔ اس نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تم اللہ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ چاہے تو راتوں رات جو ہے تیرے باغ پر تیری ساری کھیت کو ختم کر دے، جلا دے۔ اور ویسے ہی ہوا، آیا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے رکھ دیا۔ تو مال کا فتنہ، کہ آدمی کے پاس جب مال ہوتا ہے تو یہ مال فتنے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنے کا سبب ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ بزنس ہے، ارے جمعے کے دن دکان ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو جو ہے تجارت چھوڑو اور جاؤ نماز کی طرف دوڑو۔ ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اگر مسلمان کو میں دکان میں رکھوں گا تو نماز جانا پڑے گا، دکان بند کرنا پڑے گا، چلو میں غیر مسلم کو رکھتا ہوں تاکہ نماز کے وقت بھی میری بزنس چلتی رہے۔ بھئی یہ یہودیوں کی سازش، ہیلا بازی کی بات ہوئی، یہودیوں کی بات ہو گئی۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ اذا نودی للصلاة بیوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑو، اس وقت خرید و فروخت چھوڑنا چاہیے۔ تیل لے کر آؤ، جا کر اس وقت چاول لے کر آؤ، بھلا کرنا ہے، اس وقت اذان ہونے کے بعد آپ جس مسجد میں جاتے ہیں اس کا تو خیال کرنا چاہیے۔ ہر جگہ اذان ہوتی ہے چھوڑو بھائی، لیکن آپ جس مسجد میں جاتے ہیں اس کا تو بھی خیال کرنا چاہیے۔ چلو اذان ہو گئی بس ختم کرو، اب اذان کے بعد ہی، نماز کے بعد ہی جو بھی خریدنا ہے خریدیں گے۔ تو لہٰذا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مال ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تیسرا قصہ یہاں پر خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ بات یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی۔ 5 انبیاء جو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، بڑے عزم پختہ والے انبیاء، جی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان میں 2 نبی سب سے افضل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام، اور ان دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، امام الانبیاء۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل میں جب آپ خطاب کر رہے تھے، ایک نے پوچھا کہ موسیٰ آپ سے بڑھ کر کوئی نبی ہے، علم والا ہے، آپ سے بھی بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے علم میں کوئی نبی تو نہیں تھا سوائے ہارون علیہ السلام کے، وہ ہیں اور ہارون علیہ السلام ہے۔ کہا کہ نہیں، میرے سے بڑھ کر کوئی عالم میں نہیں جانتا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ کبھی بھی ایسی باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یعنی ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ۔ آدم علیہ السلام کے پاس سجدہ کرنے کے لیے جب کہا گیا، کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا، میں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ میں پنا جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیت علی علم عندی، ارے جو مجھے جو ملا ہے خزانہ، یہ میرے پاس ایک علم ہے، اس علم کی وجہ سے یہ خزانہ ملا ہے۔ کیا بولنا چاہیے؟ اللہ نے دیا بولنا چاہیے۔ جتنی نعمتیں ہیں اللہ نے خود فرمایا فما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو کیا بھائی، ماشاء اللہ جی تمہیں
فرسٹ رینک لے لگا گے، بھائی اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ تمہاری تجارت اچھی چلتی ہے، بھائی اللہ کا کرم ہے. ماشاءاللہ کتنا اچھا خوبصورت گھر ہے، بھائی اللہ کا کرم ہے. ہر معاملے میں اللہ کا کرم. یہ میں پنا جو ہے ہمارے دل سے نکلنا چاہیے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اس ارادے سے فخر سے تو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے جو علم تھا اس کی روشنی میں جواب دیا. اللہ نے کہا نہیں، ایک بندہ میرا ہے، اس کے پاس جو ہے تمہارے پاس جو علم نہیں وہ علم ہے تو اس کے پاس جاؤ. اچھا، اللہ نے کہا کہ وہ بندہ ہے. خضر علیہ السلام کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ ایک صاحب ہیں جو ہم سے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تڑپ آئی، چلو ہم جا کر سیکھیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ہم سیکھیں گے. سیکھنے کا شوق، علم سیکھنے کا شوق دیکھیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ 70 سورتیں میں نے سیکھا ہے. قرآن کی کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں، آدھے قرآن کے قریب. بلکہ مکی سورتوں کا حساب کریں گے، آیتوں کے حساب سے قرآن یعنی آدھی سورت سے زیادہ، آدھی قرآن سے بھی زیادہ 70 سورتیں میں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اور کہتے ہیں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے جو میں نہیں جانتا تو میں ضرور اس کے پاس سفر کر کے جاتا. علم سیکھنا، علم دین سیکھنے کا شوق. موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نشانی بتاتا ہے کہ جس جگہ تمہاری مچھلی غائب ہو جائے گی وہیں جو ہے ان کی بستی ہے، وہیں ان کا ٹھکانہ ہے. خضر علیہ صحیح بخاری میں تفصیل سے واقعہ ہے کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی یوشع بن نون کو لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جب جاتے ہیں تو جس جگہ پر ان کو تلاش کرنا تھا اس جگہ پار کر گئے. یوشع بن نون نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے ان کے پتیلی سے نکل کر پانی میں چلی گئی. دیکھا انہوں نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس وقت سو رہے تھے، ڈسٹرب کرنا نہیں چاہے، بعد میں بولیں گے بول کر بھول گئے. اور جب گئے وہاں سے آگے بڑھے تو تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک محسوس ہوئی. ارے لاؤ جی وہ مچھلی کھا لیں گے، بھوک لگ رہی ہے. ارے میں تو بھول گیا، وہ تو جہاں ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے وہاں آرام کر رہے تھے وہیں غائب ہو گئی. کہا چلو واپس چلو. گئے واپس، وہاں جا کر تلاش کیا تو دیکھا کہ جو ہے خضر علیہ السلام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے؟ موسیٰ. کون سے موسیٰ؟ بنو اسرائیل کے موسیٰ. میں آپ کے پاس تھوڑا علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ نے جو علم دیا ہے وہ علم سے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا ہوں. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو ہے صبر نہیں کر سکتے اس پر. دیکھیے صبر کرنے کے لیے آدمی کو علم چاہیے. آدمی کے پاس علم نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اس پر صبر نہیں کر سکتا. آپ کو اگر دین کے بارے میں یقین چاہیے اور دین کی باتوں پر آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اس کا علم چاہیے، نالج چاہیے. انسان کے پاس نالج ہو تب صبر کرے گا، نالج نہ ہو تو صبر کرنا مشکل ہے. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں فوراً آپ غصہ کر لیتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے علم کے خلاف بات ہوئی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ایسا مسئلہ ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. اس پر آپ کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا آپ سے سیکھنے کی. تو کشتی پر سوار ہوئے، اور جب کشتی پر سوار ہوئے تو پہنچنے والے ہی تھے جہاں جانا تھا، تو وہاں انہوں نے سوراخ ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے ان لوگوں نے بغیر کسی پیسے کے مفت میں آپ کو سوار کیا اور آپ اس کا اچھا بدلہ دینے کے آپ نے سوراخ کر دیا اس کشتی کو، یہ کیا کیا؟ کہا میں نے تو کہا تھا نا تم کو کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. کہا ارے مجھ سے بھول ہو گئی، آئندہ سے میں نہیں پوچھوں گا. کشتی والوں کا اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے خضر علیہ السلام کے بارے میں. پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بستی میں ایک لڑکا نوجوان کھیل رہا ہے، ایک لڑکا، اور جو ہے اس کو انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا.
موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے ایک پاک معصوم جان اس کو آپ نے ختم کر دیا، کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو کہا تمہیں، الم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر میں پوچھوں تو ختم، میں آگے تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا اور آپ سے میں کوئی گزارش نہیں کروں گا۔ آگے گئے، وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم لوگ باہر سے آئے ہیں، باہر بستی سے، کچھ کھانے پینے کے لیے دو، بھوک لگ رہی ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے میزبانی نہیں کی، کہا کہ نہیں بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر گئے، دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے دیوار گر رہی ہے، پرانی دیوار ہے، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس دیوار کو بنا دیتے ہیں۔ تو بنائے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے بھائی آپ دیوار بنا رہے ہیں، یہ بستی والوں کی دیوار ہے جی، کم از کم جو ہے اس کی اجرت تو لے لیتے، ہم کچھ کھا لیتے۔ کہا کہ بس ختم، اب ہو گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد ایک ایک مسئلہ انہوں نے بتایا کہ کشتی جو ہے میں نے جو عیب دار بنایا اس وجہ سے کہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو لے لیتا تھا، قبضہ کر لیتا تھا، اس لیے میں نے عیب لگا دیا تاکہ اس عیب کو دیکھ کر وہ کشتی نہ پکڑے۔ دیکھیے یہاں بات حکمت کی آتی ہے۔ فلسطین کا جو مسئلہ اسرائیل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دن بدن خراب ہوتے جا رہا ہے، اور اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں اسرائیل کا پائے تخت بنائیں گے۔ جب شروع میں جب مسئلہ آیا اسی وقت شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک بڑے علماء تھے، کبار علماء میں سے، اس وقت کے امام اور مجدد مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ ملک جو ہے اسرائیل یہ ہمارا ملک ہے، تم تسلیم کرو، فلسطین کو ہم تسلیم کر لیں گے، ٹھیک ہے، تمہارا ایک ملک ہوگا ہمارا ایک ملک ہوگا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، جب طاقت آئے گی، جب کیا کرنا ہے کر لیں گے، اس وقت تک کے لیے کم از کم اس کو مان لیں، صلح کی بات ہو جائے تاکہ یہ آزاد رہیں، کم از کم جو ہے اطمینان کی زندگی گزاریں۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم حاصل کر کے رہیں گے، حاصل کر کے رہیں گے، حاصل تو کر نہیں پائے، اور یہ لوگ ایسے حاصل کرنے والے نہیں ہیں، دینے والے نہیں ہیں، جب تک یہ لوگ طاقت کے بل بوتے پر جب تک ان کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں ہوگا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں زبردستی آ کر بیٹھ گیا، اگر آپ کے پاس طاقت ہے اور پوری طریقے سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو وہی کرنا چاہیے، وہی کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کے پاس سارے دروازے بند ہو گئے، دوسرا کوئی ہلا نہیں ہے، اور آپ کے پاس دو چوائس رہ گیا ہے، یا تو آپ کے پاس آپ کو تھوڑا ملے یا پورا چلے جائے، یا تو آپ کو تھوڑا ملے یا پورا چلے جائے، حالانکہ ظلم ہے اور کوئی شک نہیں کہ یہ ظلم ہے۔ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم جو ہے اس پر آمادہ ہو جاؤ، کم از کم یہ کہ آپ پورے طریقے سے ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حکمت عملی تھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کیا کیا، مکے سے کوئی کافر آئے گا تو واپس کر دیں گے، مدینے سے کوئی مسلمان کافر بن کر چلا جائے گا وہ لوگ واپس نہیں کریں گے۔ کیسی صلح تھی، ظلم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، کہا اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ بہرحال اس سے علماء نے بہت سارے واقعات، بہت سارے مسائل علماء نے نکالے کہ اگر آدمی اگر پورے طریقے سے کسی شر سے بچ نہیں سکتا ہے تو بعض شر کو برداشت کر کے جو ہے اس میں اچھی بھلائی اگر زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے اس پر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو واقعہ، بچے کو قتل کیا، کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے میں نے قتل کیا، جو بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ لڑکا اگر جوان ہوتا، بڑا ہوتا تو ان کے ماں باپ کو جو ہے گمراہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا اس لیے میں نے کیا۔ تیسرا واقعہ کہ دیوار اٹھانے کا، یہ دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا اور ان کے باپ یتیم بچوں کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ نظر آ جاتا۔ پھر اس کے بعد
ان کے لیے وہ یتیم بچوں کو جو ہے وہ خزانہ نہیں ملتا، لہٰذا میں نے جو ہے وہ اٹھایا۔ اب یہاں پر یہ علماء نے کہا کہ یہ علم کا فتنہ، کہ آدمی کے پاس اگر علم زیادہ ہو جائے اور اس پر اترانے لگے، علم پر فخر کرنے لگے، تکبر کرنے لگے، تو علم اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری واقعہ جو ہے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، جو مشرق تک پہنچ گئے، مغرب تک ان کی حکومت، پھر اس کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر جو ہے جی بند تھے، اور وہاں یاجوج و ماجوج کا فتنہ اور فساد تھا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یاجوج و ماجوج ہمیں ستا رہے ہیں، کوئی راستہ ان کے بند کرنے کا کوئی راستہ بتاؤ۔ تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہاں ایک بند بنایا۔ اب یہ جگہ کون سی جگہ ہے، اس میں بہرحال علماء میں اختلاف ہے۔ آج کل سائبیریا میں جو پہاڑوں کا سلسلہ ہے، وہاں جا کر کچھ لوگوں نے بتایا کہ مسلسل پہاڑوں کا سلسلہ ہے اور بہت ٹھنڈا علاقہ ہے سائبیریا کا۔ وہاں جو ہے کچھ ایسی جگہ ہیں بالکل جو ہے مثلث جیسے، پہاڑوں کے بیچ میں مثلث پہاڑ کے جیسا لگ رہا ہے۔ وہاں جا کر تحقیق کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پہاڑ نہیں ہے، اس پر جو ہے برف پڑی ہے، برف پہاڑ جیسا ہے، برف ہے۔ اور توڑ کے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر یہ پتھر نہیں ہے، لوہا ہے، یہ لوہے کی دیواریں لگائی گئی ہیں یہاں پر۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چائنا کا جو دیوار ہے وہی دیوار ہے، بعض لوگوں نے اس پر کتاب لکھی، عبداللہ مسند نام کے ایک صاحب ہیں۔ بہرحال اختلاف ہے اس میں، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو یاجوج و ماجوج کا فتنہ اور ان سے جو ہے نجات دلانے کے ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، علماء نے کہا کہ ان سارے واقعات میں ایک تو جو ہے دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، اور جو ہے ایک جو ہے حکومت، کہ انسان کے پاس حکومت ہے اور اس کی وجہ سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ دجال کے پاس سارے فتنے ہوں گے، اور ان سارے فتنوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہم مضبوط کریں۔ اسی لیے بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی۔ یہاں سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو فتنوں سے نجات دلاتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کا منہج صحیح ہے۔ پھر اسی طریقے سے آخرت کی یاد، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کیا ہے۔ پھر اس کے ایسے کہ دنیا سے دل کو نہیں لگانا چاہیے۔ انسان کے پاس جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی دولت ہو، دل کو جو ہے دنیا سے لگانا نہیں چاہیے۔ قرآن میں جب دونوں باغ والوں کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کے جیسی مثال ہے کہ بارش ہونے کے بعد باغات اور جو ہے درخت لہلہانے لگتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھوسا بنا کے رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بالکل دنیا کی ایسی مثال ہے۔ آخرت کی یاد، اور اسی طریقے سے انسان کے پاس عاجزی ہونا چاہیے، چاہے جتنا بڑا ہو جائے، اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ اس سورہ کی ابتدا بھی اور سورہ کی انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا اس پر اختتام ہوا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہوں گے؟ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں بیکار ہو گئی جبکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے۔ یہ جتنے بدعتی اور خرافی کام کرنے والے لوگ ہیں میرے بھائیوں، یہ ان کا یہی مسئلہ ہے۔ وہ اچھا کام سمجھتے ہیں، جو کام کرتے ہیں وہ اچھا کام سمجھتے ہیں، شرک کو وہ توحید سمجھتے ہیں، اولیاء کی عبادت کو احترام اولیاء سمجھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لاپرواہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمجھتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر امید کرتا ہے اس کو نیک عمل کرنا چاہیے
اور اللہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. نیک عمل سنت کے مطابق اور اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے اور لا الہ الا اللہ کا ہی مطلب ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سورہ مریم ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور مریم علیہ السلام کا واقعہ، یہ سورہ بھی مکی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا یہ تقریباً سن 4 نبوت کے چوتھے سال اس کا نزول ہوا، کیونکہ 5ویں سال جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، جن میں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کیا تھا. تقریباً 50 صحابہ کا قافلہ ادھر گیا تھا، اور وہاں جب ایتھوپیا پہنچے وہاں عیسائی بادشاہ تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انصاف پسند بہت اچھا بادشاہ ہے. جب وہاں گئے، مکے کے لوگوں نے کہا کہ ان کو ہم وہاں نہیں چھوڑیں گے، وہاں سے ان کو نکالنے کی ہم کوشش کریں گے. تحفے تحائف دے کر بادشاہ کے پاس بھیجے اور کہا کہ یہ ہمارے بستی سے بھاگ کر آ گئے ہیں اور یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان کو اپنی بستی میں جگہ مت دو. بادشاہ نے، حبشی بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سنتا ہوں ان کی کیا بات ہے. پھر وہ ان لوگوں کو بلائے، تو اس وقت جو ہجرت کرنے والے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کریں گے. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پیش کرتے ہیں، بڑا متاثر ہوتے ہیں نجاشی بادشاہ. پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی پر جو قرآن اترا ہے اس میں سے کچھ یاد ہے تو سناؤ. تو پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ سورہ مریم، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، مریم علیہ السلام کا واقعہ، کیونکہ ان لوگوں نے، کفار قریش کے نمائندوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے عیسیٰ کو جو ہے خدا کا بیٹا نہیں کہتے ہیں. تب اس وقت سورہ مریم پڑھ کر سنایا تو حبشی بادشاہ رونے لگا اور ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ جو کچھ بھی انہوں نے سنایا ہے قرآن کی جو آیتیں، عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سے تنکا برابر بھی فرق نہیں ہے دونوں میں. اور کہا تمہارے تحفے واپس لے جاؤ، اور یہ لوگ ہمارے حکومت میں، ہماری بستی میں عزت کے ساتھ رہیں گے، جب تک رہنا ہے آپ لوگ رہیے گا. تو مریم علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے، اور ان سے پہلے زکریا علیہ السلام کا. زکریا علیہ السلام نے دعا کی، بہت پہلے دعا کی. پھر اس کے بعد بہت زمانے کے بعد اللہ ان کو خوشخبری ملی. کہتے ہیں کہ جب ان کو خوشخبری ملی تو سر ان کا 120 سال ان کی عمر تھی، اور ان کے اہلیہ کی عمر 90 سال سے زیادہ، 90 سال سے زیادہ. اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے جو ہے مجھے بچے ہوں گے، میں جو ہے میری بیوی بانجھ ہے اور میری عمر ہو گئی ہے اور میرے بال ایسے سفید ہو گئے ہیں. تو جو ہے کہتے ہیں کہ دعا بہت پہلے کی انہوں نے، اور دعا کرنے کے بعد جو دعا کی قبولیت کا وقت آیا بہت بعد میں آیا، کیونکہ وہ خود بھول گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ انسان کو کبھی بھی عاجز نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اصرار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور کہا کہ بچپن میں انہوں نے بات کیا، انہوں نے کہا کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیک ہوں گے، اچھا سلوک کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ عبادت کر رہی تھی تو انسان کی شکل میں جبریل امین گئے، اور جبریل امین نے ان کے گریبان میں پھونکا تو جو ہے حمل ٹک گیا. اور مریم علیہ السلام نے کہا کاش میں مر جاتی اس وقت سے پہلے، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے زنا کیا، نعوذ باللہ. اور یہودیوں نے یہی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ زنا سے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتائی. یہاں جو واقعات بتائے گئے زکریا علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ سب یہ کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی ماں مریم علیہ السلام. آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے پر قادر ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں, پاک ہے وہ ذات, وہ تو جب جو چاہے کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے. بے شک اللہ میرا اور تمہارا خدا ہے, تم اسی کی عبادت کرو. تو یہاں پر پھر توحید کی بات کی گئی, ایک اللہ تعالیٰ کی, اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا وہی توحید ہے اور اسلام ہے. پھر بعض انبیاء کا ذکر آیا, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے درمیان جو بات چیت ہوئی کہ تم شیطان کی عبادت مت کرو, اس کا ذکر آیا. پھر بعد میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے, رحمان نے بیٹا بنا لیا. اللہ کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی اور بری بات تم نے کہی ہے. آسمان قریب ہے کہ تمہاری بات سے پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے. یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا تو یہ پوری دنیا تہس نہیں ہو جاتی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ جو بہت بڑا رحمان ہے, سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے, اس کے لیے ہرگز یہ روا نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. آسمان و زمین میں جتنے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے دربار میں غلام بن کر آئیں گے. اللہ نے ان کو گن لیا ہے اور سب کے سب تنہا قیامت کے دن آئیں گے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمان وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اس پر گزرنے والا ہے, اس پر آنے والا ہے. علماء نے کہا کہ پل صراط پر جو گزریں گے وہ مسلمان ہوں گے, کیونکہ منافق اور مشرک اور کافر اس سے پہلے ہی دوزخ میں چلے جائیں گے, اس سے پہلے ہی دوزخ میں گر جائیں گے. ان کو کہا جائے گا کہ ہر آدمی اپنے اپنے خدا کی, جو خدا کی پوجا کر رہا تھا اس کی وہ فالو کرے. تو جو فالو کریں گے جائیں گے ادھر دوزخ میں گر جائیں گے. تو پل صراط جو رکھا جائے گا وہ مسلمانوں کے لیے, ہر امت کے مسلمانوں کے لیے رکھا جائے گا دوزخ کے اوپر. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. یہ تمہارے پروردگار پر جو ہے یہ ایک فیصلہ کیا ہوا ایک وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ہمارے اور آپ کے لیے. پھر آخر میں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت رکھے گا. اور یہ کہا کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں ہم نے آسان کر دیا ہے تاکہ متقی اور پرہیزگاروں کو آپ خوشخبری دیں. اور کہا کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے برباد کر دیا, کیا ان کی کوئی آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ ختم کر دیا ہم نے. تو بہرحال یہ سورہ مریم ہمارے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ سبق دے رہی ہے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ اکیلا پروردگار ہے جس کی بات ہونی چاہیے. یہاں تک ہمارا درس آج ختم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہے ہمارے شیخ توفیق صاحب جو ہے سورہ طٰہٰ, وہ بھی ایک عجیب اس کا ایک انداز آپ سنیے گا. ماشاءاللہ بہت عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور یہ دین مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا ہے. اس کا خلاصہ جو ہے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شقیہ تشقیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے. بدبختی, تکلیف, پریشانی کے لیے نہیں, یعنی دین یہ تمہاری رحمت کے لیے ہے, تمہاری آسانی کے لیے ہے. یہ قرآن اور اس دین کی جتنی شریعت اور قانون ہے تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے, میری نصیحت سے, میری یاد سے, میرے قرآن سے جو اعراض کرے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہے, اور ہم قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. اللہ کے ذکر میں جو ہے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ راحت نصیب فرماتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ آپ تفصیل سے آپ سنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنے, سمجھنے اور ہمارے دل کا سکون بنانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے لیے حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.